اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ علیہ السلام کے باطن کو، آپ کے اندرون کو تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں اعلیٰ اور ارفع اور احسن بنایا ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی ذات کو ظاہری اعتبار سے بھی ہر طرح سے اکمل و اتم اور احسن بنایا ہے۔ حلیہ مبارک ان کا بھی سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے جن پہ جنت کی حوریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ علیہ السلام کا ظاہر ہے۔ میرا یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے۔ پوری کائنات میں جس طرح آپ علیہ السلام کی ذات ہر اعتبار سے بڑی ہوئی ہے، نبیوں کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایسے ہی آپ علیہ السلام ظاہری اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ چنانچہ شاعروں نے بہت زور لگایا اور اپنے جملوں اور الفاظ کے ذریعے سے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی تعریف اور آپ علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کو بیان کرنا چاہا، لیکن ان سے حق ادا نہیں ہوا۔ بالآخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی خوبیوں کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ کہنے پر بڑے بڑے شاعر مجبور ہو گئے، اور اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسے ہی تھا تاکہ پوری کائنات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان تک کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ سکے، باطنی صفات میں نہ بڑھ سکیں اور ظاہری صفات میں بھی آپ سے نہ بڑھ سکے۔ یہاں تک کہ آپ کا جو قد مبارک تھا زیادہ لمبا نہیں تھا اور زیادہ نہ آپ پستہ قد تھے، لیکن بڑے سے بڑے قد والے آدمیوں کے درمیان جب آپ چلتے تو آپ کا قد معجزے کے طور پر خود بخود بڑے قد کے آدمیوں سے بلند ہو جاتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا تاکہ آپ سے کوئی بڑا نظر نہ آئے۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ سے کوئی بڑا نہ باطنی اعتبار سے نظر آئے اور نہ ظاہری اعتبار سے نظر آئے، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ کا قد خود بخود بلند ہو جاتا تاکہ آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا بڑا محسوس نہ ہو، بڑے قد کا محسوس نہ ہو۔ یا ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی صفات کو، ظاہری بدن کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کیا ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپ سے سچی محبت اور آپ علیہ السلام سے سچے تعلق اور سچے عشق کی علامت ہے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے آپ علیہ السلام کی نوٹ کیا، یاد کیا، محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ سچے عاشق ہونے کی علامت ہے کہ اپنے معشوق کی ہر بات یاد رہے، اس کی ہر ادا یاد رہے، اس کی ظاہری بدن کی ساخت یاد رہے۔ یہ سچے محبوب کی، محب کی علامت ہے کہ اپنے محبوب کی ہر بات سے واقف ہو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی مثال ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، آپ سے محبت کا اظہار اس وقت کیا تھا جب آپ مکے سے نکل کر اپنے رفیق غار صدیق اکبر کے ساتھ آپ چلے آ رہے تھے، جیسے غار کے دہانے کے قریب آ رہے تھے جنگل و بیاباں میں، تو حضرت صدیق اکبر کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے،
کبھی آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے، اور آپ علیہ السلام کے پوچھنے پر، دریافت فرمانے پر کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں دائیں ہوتا ہوں تو بائیں طرف سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس کا مجھے خدشہ رہتا ہے، سامنے ہوتا ہوں تو پیچھے جانب سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، اس کا مجھے اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے میں چاروں طرف آپ کے گھومتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، جب تک میں اس غار میں جا کر اس کو دیکھ نہ لوں کہ کہیں وہ موذی اور تکلیف دہ جانور نہیں ہے، میں اس کی تحقیق نہ کر لوں، اس وقت تک آپ نہیں جانا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام پہلے داخل ہوں گے تو فوراً موذی جانور آپ پر حملہ کرے گا، اگر میں جاؤں گا تو مجھ پر حملہ ہوگا اور آپ علیہ السلام کو میں اطلاع دوں گا اور آپ علیہ السلام کی اس موذی جانور سے حفاظت ہوگی۔ یہ عشق رسول کا اظہار حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں اور پورے سفر میں، مکے سے لے کر مدینے تک کا جو سفر ہے، سارے سفر میں آپ رضی اللہ عنہ نے آپ سے جو تعلق ہے اس کو بتلایا ہے۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کان مربوعاً، آپ علیہ السلام کا قد درمیانی تھا، معتدل القلب، معتدل آپ کا قد تھا، نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ پستہ قد، حسن الجسم، جسم کی ساری بناوٹ ایک دم خوبصورت، متناسب الاعضاء، اور آپ علیہ السلام کے اعضاء متناسب تھے، یعنی دو ہاتھ ہیں تو دو ہاتھ میں کوئی ایک ہاتھ تو بہت اچھا ہے اور ایک ہاتھ میں کوئی نقص اور کوئی کمی ہے، ایسا نہیں۔ دو آنکھیں، ایک آنکھ تو خوبصورت ہے اور ایک آنکھ میں کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے، ایسا نہیں، ہر عضو متناسب تھا۔ لیس بالطویل البائن، زیادہ لمبے آپ نہیں تھے، اور آپ علیہ السلام کے بال نہ مکمل طور پر گھنگریالو تھے، لیس بالجعد القطط ولا بالسبط، اور نہ بالکل آپ علیہ السلام کے بال سیدھے تھے، بلکہ رجل الشعر، آپ کے بالوں میں ہلکا سا گھنگریالو پن تھا۔ یہ ہلکا سا گھنگریالو پن بال کی خوبصورتی کو بتلاتا ہے، اور آپ کی پیشانی مبارک واسع الجبین، چوڑی پیشانی کا ہونا اور چوڑے سینے کا ہونا یہ بہادری پر دلالت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک بھی چوڑا تھا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک بھی چوڑی تھی، اور آپ کی آبروئیں بھویں گھنی اور ملی ہوئی تھی۔ یہ بھووں کا مل جانا اور اس کا گھنا ہونا یہ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کی پلکیں مبارک بڑی بڑی تھیں، اور آپ کے چہرے کا سائز، انداز بیضوی، یعنی انڈے کے انداز میں، انڈے کے شیپ میں آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا۔ آپ کی ناک مبارک سیدھی اور ناک مبارک پر ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کا غصہ نہ زبان سے، الفاظ سے ظاہر ہوتا اور نہ ہاتھ پیر سے ظاہر ہوتا۔ آپ علیہ السلام برائی کے ذریعے یا بدلہ لینے کے ذریعے آپ اپنے غصے کا اظہار نہیں فرماتے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تو وہ ناک کی رگ پھول جاتی اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، گویا کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، ایسا آپ علیہ السلام کا غصہ ظاہر ہوتا۔ اس رگ کے بارے میں آیا ہے یدرہ الغضب، جو غصے کو ظاہر کرتی تھی۔ آپ کے گال مبارک سہل الخدین، نہ زیادہ آپ کے گال مبارک پر گوشت تھا اور نہ زیادہ بالکل کم اور آپ دبلے تھے، بلکہ ہلکے سے گال آپ کے پرگوشت تھے، جو ایک خوبصورت چہرے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ موٹاپا بھی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے اور زیادہ دبلا پن بھی آدمی کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے۔ اور آپ کے ہونٹ مبارک پتلے پتلے، اور آپ کی دانت مبارک میں باریک باریک ریخیں، یعنی اس باریک سوراخ تھیں، بالکل دانت ملے ہوئے ہوں تو یہ بھی خوبصورتی کے خلاف ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دانت مبارک کو ایسے بنایا کہ ہلکی ہلکی باریک باریک ریخیں اس میں تھیں، اور آپ علیہ السلام کے دانت مبارک سے نور نکلتا۔ جب آپ علیہ السلام اندھیرے میں بات کرتے تو ام معبد فرماتی ہیں کہ آپ کے دانتوں سے نکلا ہوا نور وہ دیواروں پر پڑتا، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے بال زلفیں ہوتی، آپ علیہ السلام اکثر اپنے سر پر بال رکھتے تھے۔ آپ کی زلفیں کبھی کان کی لو تک، کبھی آدھی گردن تک، اور کبھی آپ کی زلفیں موڑوں کو چھوتی تھیں۔ اس طرح مختلف انداز میں آپ علیہ السلام کی زلفیں ہوا کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ مبارک، بازو مبارک پرگوشت، اور آپ علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ تو برابر تھے، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ کا برابر ہونا، پیٹ آگے نکل جانا، سینے کا پیچھے ہو جانا، یہ خوبصورتی کے خلاف ہے، یہ حسن کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ایسے بنایا کہ سینہ اور پیٹ آپ کا برابر تھا، اور آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو ایسا آپ کا حال تھا، ایسی تواضع اختیار کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام درمیانی مسطح زمین پر چل رہے ہوں تب بھی ایسا محسوس ہوتا کأنہ ینحط من سبب، کہ آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ یہ آپ کی تواضع، عاجزی اور انکساری، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سچے غلام، اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے تکبرانہ چال نہ چلے، اس طرح آپ کی چلن تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی، کبوتر کے انڈے کی طرح دو شانوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت، یہ مہر نبوت تھی جو انجیل میں، توریت میں، پچھلے ساری کتابوں میں یہ نشانی تھی، یہ علامت تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر وہ محسوس دیکھ لیں گے آپ تو پھر آپ کے نبی ماننا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اللہ نے پچھلی امتوں کو بتلایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، میں آپ علیہ السلام کو دیکھتا اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، بالآخر مجھے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آپ علیہ السلام میری نگاہ میں 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کے چہرے کے بارے میں فرمایا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ جگمگاتا تھا اور چمکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہر کو ایسے بنایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے نعت خواں ہیں، یہ نعت خواں صحابی ہے، یہ آپ علیہ السلام کی نعت پڑھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی ظاہری بناوٹ کو اور باطنی صفات کو بیان کر سکتا ہے، وہ پڑھ کر نہیں کر سکتا۔ آپ کو دیکھے ہوئے صحابی فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ رَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کے جیسا حسین و جمیل نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ماں نے جانا، آپ ایسے بے عیب پیدا ہوئے، گویا کہ آپ ایسا بننا، اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہا۔ اللہ والے آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے، آپ علیہ السلام کے صفات بیان کرتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخر میں یہ بات بولنے پر مجبور ہو گئے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے صفات کو بیان کریں، آپ کے اخلاق کو بیان کریں، آپ کی ظاہری بناوٹ کو بیان کریں۔ ہم یہ بات بولنے پر مجبور ہے کہ ہم سے یہ ممکن نہیں ہے، ہم یہ بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کسی کی ذات، کوئی ذات، خدا کے بعد اگر کوئی ذات ظاہری اور باطنی اعتبار سے صاحب کمال ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی صفات کو جان کر اس پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔